تو لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم حر ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں، ہم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا، قومیت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بڑی قوم چھوٹی قوم، ماں باپ کے بطن سے جب پیدا ہوئے ہیں کوئی قوم نہیں تھی، یہ تو قومیں بعد میں بنی ہے نا، اپنی جگہ پر بن گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ ہماری قومیں کام سے بنتی ہیں۔ اگر کوئی لوہار والا کام کر رہا ہے تو لوہار بن جائے گا، حجام والا موچی کر رہا ہے وہ موچی بن جائے گا۔ پوری دنیا میں چلے جائیں کسی جگہ کام کی وجہ سے قوم نہیں بنتی، قوم ایک ہی ہے، شیخ ہے اور سید ہے، اس کے علاوہ کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ہندو مت تھا، ان کے ہاں یہ تفریق پائی جاتی تھی، کئی قسمیں تھیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کئی قسمیں، وگرنہ اس طرح کی قومیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آتی۔ تو گویا کہا گیا ہے رسول اللہ کو، اور پھر ہمیں حکم دیا گیا اب آپ کا بھائی بن گیا، اس کی عزت کریں، جب وہ آئے تو کھڑے ہو جائیں، اس کی تعظیم کریں۔ ہم نے نجف اشرف میں دیکھا ہے کہ مجتہد اعظم کے سامنے بھی جب جاتے تھے، ہم طالب علم تھے، اگرچہ یہاں سے بہت کچھ پڑھ کر گئے تھے، پڑھا کر کے گئے تھے، لیکن طالب علم تھے، وہ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طلبہ کرام کو بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، سینئر ہو تب بھی کھڑا ہو، جونیئر ہو تب بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آپ کھڑے ہو گے جو آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، عزت ہوگا۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ اس طرح چلتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں بیچارے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہزاروں لاکھوں کے، اس زمانے میں تو خیر بہت زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی، لاکھوں تک ہی ہوتی ہوگی، وہ مالک ہیں، جو لوگ آئیں یہ کہیں کہ ہمیں علیحدہ وقت دیں اور آپ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیں، کیونکہ ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جن کے پسینوں کی بدبو ہمارے ناکوں میں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے کبھی یہ کام نہ کرنا، یہ لوگ صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت توحید کے پرستار بنے ہوئے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کبھی نہ اٹھانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں، آپ کا حساب ان پر نہیں، کس کو میں نے زیادہ پیسہ دیا ہے کس کو کم دیا یہ میرا کام ہے۔ اے میرے نبی تیرا کام نہیں ہے کہ تو دیکھیں کس کے پاس پیسہ کم ہے کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور پھر بڑا سخت حکم ہے فَتَطْرُدَهُمْ، اے میرے حبیب اگر ان کو آپ نے اپنی محفل سے اٹھایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم کا معنی ہر جگہ ظالم نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ رسالت میں آپ کو کہا جا رہا ہے، اس کا معنی ہوگا آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا تھا اس پر اچھی طرح عمل نہیں ہوا، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔